السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے آپ کو جاننے کا سفر، اس کے دوسرے ویڈیو لیسن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اپنے اس جرنل کے ایک بہت اہم صفحے پر کام کریں گے، میری پریشانیاں اور میری خواہشات۔ تو ہم اس کے بارے میں سوچیں گے، اپنے اندر دیکھیں گے اور اپنی حقیقت کو پائیں گے، اور یہ کیوں ضروری ہے آخر میں اس کی بات کریں گے۔ آپ صفحہ نمبر 3 نکالیں یا پھر صفحہ نمبر 3 کے بارے میں لکھیے۔ صفحہ نمبر 3، میری فکر اور خواہشات، یا میری فکریں اور خواہشات، میری پریشانیاں اور خواہشات۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے پریشانیاں اور خواہشات کیا ہوتی ہیں۔ پریشانیاں یا فکریں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نروس کرتی ہیں، بے چین کرتی ہیں، ہمیں الجھن میں ڈالتی ہیں، غیر یقینی محسوس کرواتی ہیں، اور یہ بالکل نارمل ہے۔ کبھی کبھار ہمیں پریشانی ہو، مثال کے طور پر آپ کو کسی آنے والے ایگزام کی، امتحان کی فکر ہو سکتی ہے، آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور وہ کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے اور آپ کو بھی آ نہیں رہا، یا شاید کسی اور اہم بات کی فکر ہو۔ تو پریشانیاں بڑی بھی ہو سکتی ہیں یا چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ انہیں سمجھیں۔ خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ خواہشات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے دل میں چاہتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں۔ خواہشات ہمیں خوشی اور جوش کا احساس دلاتی ہیں، جیسے کہ آپ کسی مزے کی چھٹی پر جانے کی خواہش رکھتے ہیں، یا کوئی کھلونا چاہتے ہیں، یا کچھ خاص ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ خواہشات کا مطلب ہے وہ چیزیں جو ہم مستقبل میں چاہتے ہیں۔ میری 3 سب سے بڑی پریشانیاں کیا ہیں، یا میرے 3 سب سے بڑے خدشات کون سے ہیں؟ اب آپ اپنے جرنل کو کھولیں اور صفحہ نمبر 3 پر جائیں، اور یہ سوال، میری 3 سب سے بڑی پریشانیاں کیا ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو آپ اب گہری سانس لیں، 3 گہری سانسیں لیں۔ اور اب سوچیں کہ ان دنوں آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو بے چین کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں۔ آپ پریشانی کے بارے میں بہت کچھ سوچ سکتے ہیں، جیسا کہ اسکول، پڑھائی، آپ کو آنے والے کسی امتحان کی فکر ہے، یا پھر کسی دوست کی، آپ کو یہ فکر ہے کہ آپ کے دوست آپ سے ناراض ہے، یا وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، یا پھر فیملی میں، خاندان میں آپ کو اپنے خاندان کے بارے میں کوئی پریشانی ہے، شاید کوئی بیمار ہو، شاید کسی کو سفر میں جانا ہو۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس وقت آپ کو بہت ساری پریشانیاں نہیں بھی یاد آتی ہیں، تو بس وہ 3 لکھیں جو آپ کو اس وقت سب سے زیادہ اہم لگتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ یہ سوچ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں، اگر تو یہ سچ ہے، کہ مجھے اگلے ہفتے آنے والے کسی امتحان کی پریشانی ہے، یا مجھے فکر ہے کہ میرے ابو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مجھے فکر ہے کہ میرے والدین کل سفر پر جا رہے ہیں۔ تو اب آپ ویڈیو کو پاز کریں اور اس کو لکھیں، اور جب آپ یہ والا سیکشن کمپلیٹ کر لیں تو پھر ہم دوسرے حصے پہ جاتے ہیں، میری 3 سب سے بڑی خواہشات کیا ہیں۔ تو چلیں اب ہم بات کرتے ہیں خواہشات کی۔ خواہشات وہ خواب ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور ہم جو کچھ اپنے دل میں چاہتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کی زندگی میں خوشی لے کر آتی ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ خوشی لے کر آئیں گی۔ خواہشات کے بارے میں سوچنا کچھ ایسا ہے جیسا آپ اپنے مستقبل میں کچھ خوبصورت چیزوں کی امید رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سفر کی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کسی مزے کی چھٹی پر جائیں۔ دوست، شاید آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ کسی جگہ پر چھٹی کے لیے جائیں، یا آپ کوئی نیا دوست بنائیں۔ ہنر، شاید آپ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کو
ڈرائنگ بہت اچھی کرنی آ جائے، یا پھر آپ کو ڈرائیونگ میں مہارت حاصل ہو جائے، یا کچھ خاص آپ یہ خواہش کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی نئی چیز ملے، کوئی نئی کتاب ملے. تو اب آپ اپنے جرنل میں اپنی 3 سب سے بڑی خواہشات لکھیں. آپ کو وہ چیزیں سوچنی ہیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث ہوں. مثال میں اپنی فیملی کے ساتھ ساحل سمندر پر جانا چاہتی ہوں، یا میں ٹائپنگ سیکھنا چاہتی ہوں، یا میں ڈرائنگ میں بہتر ہونے کی خواہش رکھتی ہوں، یا پھر مجھے ایک نیا پالتو بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ رکھنے کی خواہش ہے. تو آپ ویڈیو کو پاز کریں اور لکھیے. اب جب کہ آپ یہ سیکشنز کمپلیٹ کر چکے ہیں تو یہ سوچنا کہ یہ میرے لیے کیوں ضروری ہے، رائٹ؟ تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ بھی رہی ہوگی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کچھ لکھنا کیوں ضروری ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ اپنی پریشانیوں اور خواہشات کو لکھتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں زیادہ جان پاتے ہیں. جب آپ اپنی پریشانیوں کو لکھتے ہیں تو آپ انہیں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں. جب آپ جان جاتے ہیں کہ آپ کو کیا پریشان کرتا ہے تو پھر آپ اس پر قابو پانے کے مختلف طریقے سوچ سکتے ہیں. مثلاً اگر آپ کو کسی امتحان کی پریشانی ہے، کوئی کتاب پڑھنی نہیں آ رہی ہے، یا وہ پڑھی نہیں جا رہی آپ سے، تو پھر آپ ہر دن تھوڑا تھوڑا پڑھ کر تیاری کر سکتے ہیں. اور جب آپ اپنی خواہشات لکھتے ہیں تو آپ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے قدم بڑھا سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، پلان کر سکتے ہیں. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں. جب آپ اپنے اوپر غور کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے بارے میں سوچتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور اس طرح سے آپ اپنی ان خواہشات کے لیے محنت کر سکتے ہیں. اب اپنی پریشانی اور خواہشات کو لکھتے وقت کیا آپ ایماندار رہیں؟ تو بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ یہ ہے اس کو لکھنے کے لیے کہ جب آپ اپنی پریشانیاں یا خواہشات یا اپنے بارے میں کچھ بھی لکھیں تو ہمیشہ ایماندار رہیں. نمبر 1، کچھ ٹپس میں ایماندار رہیں. وہ لکھیں جو آپ واقعی پریشانی محسوس کرتے ہیں، یا وہ لکھیں جو آپ واقعی دل سے چاہتے ہیں. خواب دیکھنے سے کبھی نہ ڈریں. خواہشات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے خیالات کو آزادانہ طور پر بہنے دیں. اپنے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل نارمل ہے. ہر کسی کے پاس پریشانیاں ہوتی ہیں. انہیں لکھنا آپ کو ان سے نمٹنے میں مدد دے سکتا ہے. خواہشات کے ساتھ خوش ہو. آپ جو بھی چاہیں اسے خواب سمجھیں. آپ جتنا بڑا سوچیں گے اتنا بڑا آپ کا خواب ہوگا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت شاندار کام کیا ہوگا. اگر آپ نے ایک اصول یاد رکھا کہ آپ ایماندار رہے لکھنے میں، تو پھر آپ نے بہت ہی شاندار کام کیا ہے. ایمانداری سے لکھنا اور جاننا بہت ہی کمال کا کام ہے، اور آپ نے ابھی اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کے لیے ایک قدم اٹھایا ہے اپنی پریشانیاں اور خواہشات پر غور کر کے. آپ اس سے نہ صرف اپنے جذبات پر قابو پا سکتے ہیں بلکہ آپ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بنانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ نے ایمانداری سے نہیں لکھا تو پھر ابھی بھی آپ کے پاس ایک موقع ہے، آپ دوبارہ لکھ سکتے ہیں. تو یاد رکھیں، پریشانیاں ہونا بالکل نارمل اور بالکل عام بات ہے، ٹھیک ہے. اور خواہشات ہونا بھی بہت زبردست ہے، اور دونوں چیزیں آپ کی شخصیت کا حصہ ہیں، اور آپ ان کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اپنے جرنل میں روزانہ لکھتے رہیں، لیکن اصول یاد رکھیں، ایمانداری سے لکھتے رہیں، اور اپنی ان خیالات کو اللہ سے شیئر کریں، اپنے مخلص دوستوں یا خاندان میں، یا پھر اپنے کسی ٹیچر کے ساتھ شیئر کریں. یاد رکھیں کہ اپنے اوپر غور کرنے کی مدد سے آپ ہمیشہ بہتر سے بہتر انسان بن سکتے ہیں. ایمانداری اور اعتماد کے ساتھ کام کرتے رہیں،
اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیسن میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔